ارشاد فرمایا چلے جاؤ، لاٹھی چمکتی رہے گی، تمہارا راستہ طے ہوتا رہے گا، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ اجازت لے کر کے آگے بڑھے ہی تھے، دونوں صحابی چلے جا رہے تھے۔ صحابہ کا ایمان ذرا دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے جو بات نکل جائے، صحابہ کا ایمان تھا کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے، دریا کی روانی تھم سکتی ہے، موجوں کی طغیانی ختم ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ ذرا دیکھیے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو مجبور محض ہیں، وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی مجبور نبی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نبی مالک و مختار نبی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آگے بڑھے، جب آگے بڑھ کر کے جانے لگے تو راستہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے ایک دوسرا راستہ نکل رہا تھا، وہیں سے اس صحابی کا راستہ جدا ہو رہا تھا۔ ایک کی لاٹھی چمک رہی ہے، ایک کی لاٹھی نہیں چمک رہی ہے، ایک کی لاٹھی کی روشنی میں دونوں چلے جا رہے ہیں، اور جب دونوں وہاں سے جدا ہونے لگے تو اب ذرا ایمان دیکھیے، وہ اپنی لاٹھی کہتے ہیں کہ ذرا اپنی لاٹھی قریب کرو۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی لاٹھی تمہاری لاٹھی سے ملا دوں گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا انشاءاللہ اس میں بھی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ٹچ کر دیا، اور جیسے ہی مس کیا اس لاٹھی کو، جس طرح پہلی لاٹھی کے اندر روشنی پیدا ہوئی تھی ویسے ہی روشنی اس کے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ دونوں صحابی اسی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آج بھی میرے آقا کی شان عطا جاری ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے۔ ایک صحابی نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں اور آ کر کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں ایسے نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں جو جب سخاوت کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا، جب تک بارگاہ سے سب کچھ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی سخاوت کم نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں اس نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اس آقا کی بارگاہ
بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، مکہ کے اندر نہ تو کسی گھاس کو اکھاڑا جائے اور نہ ہی کسی پسو اور کسی مچھر اور کسی جاندار کو مارا جائے۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اور حرم محترم کو محترم بنا دیا ہے۔ یہ حرم پاک ہے، یہاں پر کوئی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں پر کسی پتے کو نہ توڑا جائے، کسی درخت کو نہ توڑا جائے، کاٹا نہ جائے اس کی شاخوں کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے، یہاں پر جو آئے تو وہ حرم میں داخل ہو جائے گا، یہ دار الامن ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ شانتی کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ تو وہیں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ الا الازخر الا الازخر، یا رسول اللہ ازخر گھاس کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ ازخر گھاس کے تعلق سے کیا آپ کا حکم ہے؟ یا رسول اللہ اس گھاس کو کاٹ کر کے لوگ اپنے چھپروں میں استعمال کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے تو ایسی صورت میں میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو حلال کر دوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ازخر گھاس کے تعلق سے حکم دے دوں کہ نہیں اسے کاٹ لیا جائے؟ میں کیسے حکم دیتا ہوں؟ نہیں، میرے آقا یہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آقا کریم کا اختیار ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا الازخر الا الازخر، اے عباس اب جاؤ ازخر گھاس کو کاٹ لو، سارے گھاسوں کو کسی گھاس کو نہ کاٹا جائے مگر ازخر گھاس کو کاٹ لیا جائے۔ ازخر گھاس کو کاٹنے کا حکم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہے ہیں۔ نبی کی شان عطا ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے حبیب کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حج جب فرض ہو گیا تو میرے آقا نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا، اے لوگوں حج فرض ہو چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم اللہ نے نازل فرما دیا ہے، اب ہر حج فرض ہو گیا ہے۔ ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ میرے آقا کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، نبی کونین خاموش ہیں۔ دو بار انہوں نے پوچھا، تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا افی کل آمین، آقا ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لفرضت، اگر میں نعم کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، وما استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے، تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ پاتے۔ اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں ہر سال اللہ نے حج فرض کیا ہے تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج ادا کرنا تمہارے استطاعت میں نہیں تھا، تمہارے بس میں نہیں تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور نہیں تو اور کیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ صحابہ وہاں تشریف فرما ہیں، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ میرے آقا آپ کو کون سا اختیار ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، بلکہ تمام صحابہ یہ ایمان و عقیدہ رکھ رہے ہیں
کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گلے باغ رسالت، نوبہار شفاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے، جو دن کو کہہ دیا شب ہے، تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے۔ یہ آقا کی شان ہے۔ آپ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ تب تک صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں کافر ہے، وہ آپ کی نقل اتارتا ہے۔ آپ جب بازار میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ توحید کی جانب بلاتے ہیں، جنت کے راستے کی جانب بلاتے ہیں، تو وہ کافر منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے وہ آپ کی نقل اتارتا ہے، آپ کی ایکٹنگ کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کن کذالک، کن کذالک، ایسے ہی ہو جا۔ زبان رسالت سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی ہو گیا، اس کافر کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر کسی طبیب کی دوا اور کسی حکیم کی حکمت کام نہ آئی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ کا ایمان ذرا دیکھیے، ایک صحابی وہیں سے دھیرے سے اٹھے اور جا کر کے اس سے ملاقات کیا، اس کافر سے، وہ دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ ادھر زبان رسالت سے جملہ نکلنا تھا کہ ادھر اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ایسا ٹیڑھا ہوا، ایسا ٹیڑھا ہوا کہ مرتے دم تک اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت واقع ہوئی، جب وہ مرا تو لوگوں نے لے جا کر کے اسے زمین میں دفن کرنا چاہا، زمین نے اچھال کر کے پھینک دیا، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی لاش زمین قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ زمین اس کی لاش کو پھینک دیتی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کیا گیا، مگر 7 بار اس کی لاش کو زمین نے اچھال پھینک دیا، یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے اور اس کی لاش کو ایسے ہی وہیں پہ چھوڑ دیا۔ چیل اور کووں نے آ کر کے اور کتوں نے آ کر کے اس کی لاش کو کھا کر کے ختم کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہو کہ جو گستاخ رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے، اور اس کے مقابل میں جو عاشق رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین قبول کر لیتی ہے، اور ایسی قبول کرتی ہے کہ زمین اس کی لاش کو کبھی سڑاتی نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول کی لاش ہے وہ ایسے ہی سلامت رہتی ہے۔ علماء نے دیکھا ہے، وہ محدثین نے دیکھا ہے، آج بھی بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں، عاشق رسول کی قبروں سے خوشبو آیا کرتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی بنیاد پر زمین سے اللہ وہ طاقت چھین لیتا ہے، ورنہ زمین کے اندر اگر ہاتھی کو بھی دفن کر دیا جائے تو ہاتھی کے بھی جسم کو زمین سڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، مگر وہ عاشق رسول ہے، وہ شہدائے رسول ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ نبی پر درود پڑھنے والا ہے، وہ آقا سے محبت کرنے والا ہے، اور جو آقا سے محبت کرنے والا ہے اس کی لاش کو زمین ایسے ہی کھلاتی ہے جیسے ہی ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں پیار سے کھلایا۔
نبی کا اختیار ذرا دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختیار، وہ پاور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا، آج ہم بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم پکارتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور آج ہم بھی الحمدللہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تبھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آخری زمانے میں فتنوں کا دور دورہ ہوگا اور امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کون جنتی ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے اور جس عمل پر میں ہوں اور جن عقائد اور جن اعمال پر میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت جنتی ہے، وہی جنت میں داخل۔ میرے پیارو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے، نبی کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے۔ بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، سائے ستہ کی کتابیں اٹھاؤ، احادیث کی معتبر کتابیں، جگہ جگہ پر آپ کو صحابہ کی زبان سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے بے شمار جملے صحابہ کرام کے احادیث کے جلو میں چمکتے نظر آئیں گے، دمکتے نظر آئیں گے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا در اگر چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، تیر لگ گیا تھا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا جانوں، کسی طبیب کو دکھاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ طبیب دو جہاں آپ ہیں، حکیم دو جہاں آپ ہیں، سارے دنیا کی طبابت، تمام عالم کی حکمت آپ ہی کے در دولت سے تو سب کو ملی ہے، آپ کا در چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ آپ کا در چھوڑ کر کے کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ دولت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے، عشق ملے گا تو نبی کی بارگاہ سے، حکومت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، ایک ایک شعر عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ والا حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، یا رسول اللہ
خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر یا تو کسی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے یا کسی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی ترجمانی کر رہا ہے، آثار صحابہ میں سے کسی آثار کسی اثر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک ایک شعر ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، اے میرے آقا ذرا پانی کا انتظام کیجئے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں سامنے ایک کنواں ہے، ذرا اس کنویں کے پانی کو ذرا دیکھتے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی تو اتنا کڑوا ہے، اتنا کسیلا ہے کہ کبھی بھی اس کا پانی ہم نے پیا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی آج تک کوئی جانور بھی نہیں پیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا بہت کڑوا پانی، بڑا کڑوا ہے، کوئی نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ اڑنے والے پرندے بھی نہیں پیا کرتے ہیں۔ جب بارگاہ رسالت میں صحابہ نے یہ عرض کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا 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 نہیں، بل ہوا نعمان، بلکہ وہ تو نعمان ہے، وہ تو خوش ذائقہ ہے، اس کا پانی تو بڑا اچھا ہے۔ نبی کا اختیار ذرا دکھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، مختار دو عالم کانفرنس میں آئے ہوئے ہو، اے محلہ قریشیان کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اپنے آقا کا پاور ذرا دیکھو، اپنے آقا کی طاقت ذرا دیکھو، اپنے آقا کا اختیار ذرا دیکھو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اس کا پانی تو بڑا خوش ذائقہ ہے، اس کنویں کا پانی تو بڑا اچھا ہے۔ جیسے ہی زبان رسالت سے یہ جملہ نکلا صحابہ نے ڈول لیا، رسی لیا، بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کنویں کے پاس آئے اور ڈول اور رسی سے جب پانی کھینچ کر کے نکالا اور جب صحابہ نے چلو میں لے کر کے اسے پیا تو یقیناً وہ بڑا خوش ذائقہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ذرا دیکھیے، جب تک نبی کی زبان سے نکلا نہ تھا وہ جملہ تب تک اس کا پانی بڑا کڑوا تھا، بڑا کسیلا تھا، بڑا بدبودار تھا، مگر جیسے ہی نبی کی زبان سے نکل گیا کہ وہ کڑوا کسیلا نہیں ہے بلکہ وہ بڑا خوش ذائقہ ہے، بڑا عمدہ پانی ہے، بڑا فریش پانی ہے، بڑا شاندار پانی ہے، اب صحابہ کرام کو کوئی دقت نہ ہوئی اور بڑی تیزی سے بھاگے، انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، خود بھی پینا شروع کیا، ایک دوسرے کو پلانا شروع کیا، جانوروں کو پلایا، تمام لوگوں کو پلایا، سب کو صحابہ کرام نے سیراب کر لیا۔ عقائد و جہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، نبی کی زبان سے جیسے جملہ نکلا رب تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر طاقت و قوت پیدا فرما دی، خوش ذائقگی پیدا فرما دی، وہ خوش ذائقہ ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ سلام پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ بتانا چاہتے ہیں مرد مومن، تم اپنے نبی کا پاور دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کی قوت دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے آقا کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آپ مختار دو عالم کانفرنس میں آئے ہو، میری قوم کے نوجوانوں آج کے حالات کا جائزہ لو، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت دیا ہے، ایمان کی قوت دیا ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس، توحید کی امانت ہمارے پاس،
اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرما دیا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غم نہ کھاؤ، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، مومن تو بن جاؤ۔ ایمان کیا ہو، صاف کیا ہوتے ہیں، مومنوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ مومن جب ایمان کی صفت سے مزین ہو جاتا ہے اور متصف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ایمان جب تک صحابہ کرام میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے دل کے اندر بزدلی تھی، لیکن جیسے ہی ایمان قبول کیا، ایمان کی طاقت آئی، جرت بڑھی، ہمت بڑھی، اور ایمانی شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کیا۔ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جب جب قوم مسلم اسلام کے اصول سے ہٹی ہے اور شریعت مطہرہ کی پامالی ہوئی ہے، یہ قوم ذلیل و رسوا ہوئی ہے، یہ قوم کاٹی گئی ہے، یہ قوم ماری گئی ہے، یہ قوم ظلم و تشدد کی چکی میں اسے پیسا گیا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا لیجئے، 1400 سالہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، جب جب یہ قوم شریعت مطہرہ کے اصول پر چلتی رہی ہے، دنیا نے اس کی عظمتوں کا لوہا مانا ہے، دنیا نے اس کی عظمتوں کا خطبہ پڑھا ہے۔ آپ غور فرمائیے، تاریخ اٹھائیے، آج نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ شب معراج کا سب سے عظیم تحفہ نماز ہے۔ آج اگر کوئی تحفہ، کوئی پی ایم، کوئی سی ایم، کوئی کلیکٹر، کوئی بہت بڑا عہدیدار آپ کو اگر کوئی گفٹ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، تو آپ اس کو اپنے حال میں سجا کر کے رکھتے ہو کہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں نے ہم کو یہ تمغہ دیا تھا، یہ انعام دیا تھا۔ نماز سب سے عظیم تحفہ رب کا۔ اللہ نے روزے کا حکم زمین پر نازل فرمایا، حج کا حکم زمین پہ نازل فرمایا، اور دیگر عبادتوں کا حکم زمین پہ نازل فرمایا، مگر جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو اللہ نے اس کا حکم زمین پہ نازل نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا عرش پر سفر معراج میں، مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر اس کے بعد میں انبیاء کی امامت، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، رب کا دیدار، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنتیوں کے محلات کو دیکھا، جہنمیوں کے عذاب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا، اور جب رب کی بارگاہ میں محبوب پہنچے تو رب نے فرمایا محبوب کیا لے کر کے آئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا بدنی عبادت، مالی عبادت، ساری پاکیزگیاں، تمام تحیات اے اللہ سب تیرے لیے۔ جب یہ تحفہ پیش کیا تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتی، اللہ کی برکتیں میں نبی آپ پر۔ میرے آقا نے ہم غلاموں کو بھی اس وقت فراموش نہیں۔ آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں بہت زوردار انداز میں، مگر اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا گناہوں میں ملوث ہیں، کس طریقے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی امت کو فراموش نہ کیا،
بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ سے سلامتی برکت رحمت نازل ہو رہی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اللہ، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی، تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور جب یہ مکالمہ فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ان کی معراج تھی کہ وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج ہے کہ ان کے قدم نماز کبھی ترک نہ ہو۔ نوجوانوں اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو، بے حیائیوں سے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ توحید کی امانت ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے، اللہ کے آخری نبی کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ یہ عظیم رتبہ، یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہے، ورنہ تو اس پورے روئے زمین پر تقریباً 7 ارب آبادی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک جدید تحقیق کے مطابق، اور پھر ان 7 ارب انسانوں کی آبادی میں اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں منتخب کیا ہے محبوب کی امت کے لیے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ محبوب کی امت ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو جب محبوب ہم کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، پیدا ہوئے یاد فرمایا، جوانی میں یاد فرمایا، شب معراج یاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں گئے تو یاد فرمایا، جب براق پر سوار ہونے لگے تو یاد فرمایا، خانے کعبہ کے خلاف کو پکڑا تو یاد فرمایا، حجر اسود کو چوما تو یاد فرمایا، صفا و مروہ پر دعائیں کی میرے محبوب نے تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا۔ اور آج ہم ہیں کہ محبوب کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، محبوب کی آنکھوں کو جن عمل کی بنیاد پر ٹھنڈک پہنچتی ہے، یعنی نماز، ہم اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم روزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہٹھے کٹھے مسلمان نوجوان ہیں، جا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھا پی لیا کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پیشی ہوگی تو کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ آپ ذرا دیکھو، جو قوم شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اندر کے جتنے بھی جرثومے ہیں برائیوں کے وہ سب کے سب نکال دیجئے۔ آج ڈی جے لوگ بجاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ڈی جے میں نوجوان بھنگڑا ڈالتا ہے، تھرکتا ہے، شیطان کو نچاتا ہے، شیطان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ ان تمام کاموں کو کر کے، ان برائیوں میں ملوث ہو کر کے، بے حیائیوں میں ملوث ہو کر کے، عیاشیوں میں ملوث ہو کر کے ہم یہ امید رکھیں کہ رب کی رحمت آ کر کے ہماری دستگیری کرے گی، اللہ کی رحمت